تو ایک یہ بتا دیں کہ ایک تو دیکھیے اصل دین ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے پورے عالم ہوں، کے لیے، اور صحیح، ایک جو مولویوں نے خود بنایا ہے۔ تو اس بالکل میں بالکل، اصل جو دین ہے اس کو جس نے اگر سرچ کرنا ہے تو وہ اصل دین کو کہاں پہ سرچ کرے؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، جس نے اصل دین کو فالو کرنا ہے وہ کیا کرے؟ دوسرا بالکل میرے بھائی، کچھ عقیدے کے حوالے سے 3 4 جی سر، سوال ہیں، تو پھر میں ابھی کر دوں یا پھر آپ سے بعد میں کروں؟ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ نے ایسے ٹو دا پوائنٹ سوال کیا نا کہ میں شیعوں کو یہ سمجھا سمجھا کر تک گیا ہوں، اور اکثریت شیعہ نے اسی بات پر ہماری تکفیر کر دی، ہماری مخالفت کر دی کہ اصل دین کہاں ہے؟ اصل دین تو قرآن ہے اور سنت ہے، اصل دین یہ ہے۔ جی علماء کی باتیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو مولوی حضرات نے بنا دی ہیں۔ اگر یہ موافق ہے قرآن اور سنت کی تو صحیح ہے، اگر موافق نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی بات کو شیعہ حضرات نہیں سمجھ سکتے۔ شیعہ حضرات، شیعوں کا یہ عقیدہ ہو چکا ہے ان کی مولویوں کی بدبختی کی وجہ سے کہ اصل چیز تو علماء کے اقوال ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جی، یہ تو سمجھ سے باہر چیز ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ یہ فریب، یہ دھوکہ شیعہ قوم کے ساتھ، کہ شیعہ قوم صرف برائے نام شیعہ ہے، حقیقت میں یہ اپنے علماء کی بدعات کو، ان کو قرآن سے زیادہ عزیز ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احکام سے زیادہ، اہل بیت علیہ السلام کے احکام ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ ان کے علماء ان کے اصلی نبی ہیں، ان کے علماء ان کے اصلی امام ہیں، حقیقت میں تو یہ ہے۔ جی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم حجت بنا کر بھیجا ہے، کہ ان کا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی وہ حکم دیتے ہیں تم اس کو قبول کرو، اور جو بھی اس سے منع کریں تم فوراً باز آ جاؤ۔ قل ان کنتم جی تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے محبت ہے، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم میری اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ جزا یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے، اللہ کے حبیب بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو قرآن ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو، اور یہ شیعوں کو یہ پسند نہیں ہے جی، شیعہ اسی کے مخالف ہیں، شیعہ حدیث غدیر کے مخالف بن گئے کہ کہتے ہیں اصلی مولا تو تمہارا مولا علی علیہ السلام ہے، کہتے ہیں نہیں جی، سیستانی ہے، بلوچستانی ہے، خامنئی ہے، علماء کے اقوال حجت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کی اتباع کرتے رہو گے تو کبھی ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا قول فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت بنایا، قرآن نے حجت بنایا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا تو میرے محترم ناظرین، اصل دین کہاں سے ملے گا؟ اصل دین کلام اللہ میں ہے، اور کلام اللہ میں بعض آیات محکم ہیں، بہت سارے آیات متشابہ ہیں، تو ان کی متشابہ کی تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کریں گے، اور قرآن مجید کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا قول و فعل۔ اسلام یہ ہے، اس کے علاوہ اسلام کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اصلی اسلام یہاں پہ ملے گا، باہر جو کچھ اس کے علاوہ جو کچھ ملے گا وہ نقلی ہے، وہ بدعت ہے۔ جی سر۔ ہم۔ لیکن حدیث بھی تو پھر کچھ ایسی بنا لی ہے نا؟ جی، امام جب حدیث کی بات ہے تو اصلی حدیث کی بات کر رہا ہے نا، اصلی حدیث کی، وہ حدیث جو غیر معتبر ہے وہ تو غیر معتبر ہے، اس پہ تو بھروسہ نہیں ہے، یا جو موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، وہ تو فراڈ ہے، جی نقلی ہے۔ جی صحیح۔ سر، مزید سوالات کر رہے تھے آپ؟ جی وہ دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیے ہمارا تو عقیدہ ہے مسلمانوں کا سب کا کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جی سر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ مولا علی ہیں۔ جی یہاں پہ حکومتوں کی میں بات نہیں کروں گا کہ خلیفہ اول کون بنے، کس طرح بنے، یا جی سر۔ دوم یا سوم، ان کی میں بات نہیں کروں گا، پہلے ان پہ بات کافی ہو چکی ہے کہ کس طرح۔ باقی ایک جو حدیث بہت جگہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی مختلف جگہ پہ مختلف موجود ہے، من کن تم مولا جو ہے آگا علی المولا،
تو اس جی کا کہیں پہ جو سنی علماء ہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ اس میں مولا سے مراد دوست کا ہے، ہم، کہ جس کا میں دوست ہوں تو اس کا جو ہے علی دوست ہے۔ کیا اس کو تھوڑا واضح کر دیں آپ۔ تو باقی دیکھیں میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دوست کے معنوں میں، اور اس کے لیے قرینہ کیا دیا جاتا ہے کہ صحابہ میں چپقلش تھی، ناراضگی پیدا ہوئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آشتی دینے کی کوشش کی، تو یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھی حدیث جی ولا ضعیف بھی نہیں ہے، سن رہے ہیں نا بھائی؟ دیکھیں جی جی میں سن ضعیف حدیث بھی کوئی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ کہہ دیں یا کوئی صحابی کہہ دے یا کوئی تابعی کہہ دے۔ یہاں پر اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا تھا کہ کوئی صحابہ نے آپس میں وہ ناراض ہو گئے تھے امام علی علیہ السلام سے، اور ان کو آشتی دینے کی کوشش کی، اور وہاں پہ اس طرح کی تو کوئی نقطۂ نظر نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہاں پہ واقعاً کوئی ناراضگی تھی، یہ بھی کوئی حدیث نہیں۔ ناراضگی تھی جی ہاں یمن کے سفر میں، لیکن وہ سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، وہ 2 سال پہلے والا واقعہ ہے کہ یمن پہ امیر المؤمنین علیہ السلام گئے تھے، خالد ابن ولید اور یہ لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کوشش کی تھی رسول صلی اللہ، وہ مدینے کی بات ہے، مدینے میں مسجد کی بات ہے، وہاں پہ شکایت لگانے کی کوشش کی تھی، چغلی لگانے کی کوشش کی تھی کہ علی علیہ السلام نے مال غنیمت میں بیجا دخل اندازی کیا، جی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو ڈانٹا تھا، ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد سب مؤمنین کا ولی ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی امامت کے معنوں میں، وہ حدیث بھی امامت کے معنوں میں، لیکن وہ حدیث غدیر نہیں ہے، یعنی جہاں پر ناراضگی کی بات ہے وہ کہاں کی بات ہے، وہ 2 سال 3 سال پہلے کی بات، ان دونوں واقعات کو ایک بنا کر پیش کرتے ہیں فراڈ کے ذریعے یہ آپ کے مولوی حضرات۔ اور ایک جی دوسرا واقعہ ناراضگی کا یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، حج پہ آئے تھے تو یمن سے لے کے آئے تھے، تو یمن سے جب آئے تھے تو وہاں پر یمن سے مال غنائم لے کے آئے تھے، سیدھا مکہ آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے مکہ آئے تھے حج بجانا ہے، وہ واحد حج ہے پیغمبر کی، تو امیر جی المؤمنین علیہ السلام نے مال جو ہے جو ہدایات تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال تھی انہوں نے مکے سے باہر چھوڑ دیا تھا اپنے لشکر والوں کے ساتھ، خود آئے تھے، جلدی آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر والوں نے اس میں سے خیانت کی، انہوں نے صندوقیں کھول دیا اور اس میں قمیصیں وغیرہ خود پہن دیے کہ بھئی آپس میں تقسیم کیا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یہ غلط ہے، اس کو واپس کر دو، واپس صندوقوں میں ڈال دی، تو صحابہ میں اس سے ناراضگی پیدا ہوگی، تو انہوں نے شکایت کی، تو اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسی وقت انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا تھا کہ بلے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت نہ کرو، فإنہ خشن فی ذات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر سختی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حق نہیں تھا کہ یہ مال غنیمت آپ چوری کر لیں خود پہن، اور اس کے الفاظ بھی حدیث غدیر کے نہیں ہیں، حدیث غدیر تو اس کے 2 ہفتوں کے بعد پیش آیا نا، اس کے جی کئی دن بعد پیش آئے تھے، اور اس میں حدیث غدیر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی ناراضگی تھی، کوئی تھی جو دوستی کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، اس کا مطلب دوستی ہے، اس کا قرینہ اس کے لیے جو بتایا جاتا ہے سب قرائن اس کے جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور اس کے لیے کوئی ضعیف بھی حدیث نہیں ہے کہ اس کا قرینہ بنایا جائے۔ اچھا، جو اصل واقعہ ہے وہ قرینہ بڑا واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے کہ میں ان قریب بہت جلد یوشک ان یدعا او یوشک ان یدعونی رسول ربی فاجیب، کہ ابھی بہت قریب ہے کہ میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں گا، اور یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، معاشرے کا جی لیڈر وہ ہے، معاشرے کا کنگ وہ ہے، معاشرے کا کمانڈر ان چیف وہ ہے، معاشرے کا ٹریجرر وہ ہے، معاشرے کا اسپریچول لیڈر وہ ہے، نبی بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، ہر لحاظ سے وہ لیڈر ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے جگہ پہ ان کا جانشین کون ہوگا؟ سن رہے نا میرے بھائی، جی اتنا جی میں سن واضح رہا ہوں۔ قرینہ، اور غدیر خم میں پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، تو واضح بات ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کا جانشین کون ہوگا، تو جانشینی کا ایسے واضح الفاظ میں بیان کریں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے، تو انہوں نے غدیر خم میں حدیث ثقلین کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جائے، قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام، من کن، تو پھر فرمایا
مولا فہد علی علیہ السلام مولا. تو یہ بہت واضح ہے کہ وہ جی اپنے بعد امامت اور لیڈرشپ کی تعین کر رہے ہیں. جو قرینہ جی یہ لوگ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ، سب قرائن جھوٹ ہے، ان کا فراڈ ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ قرینہ جی حدیث ثقلین خود بہترین قرینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کی اتباع اہل بیت علیہ السلام. میرے بعد اگر اہل بیت کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اہل بیت کون ہے؟ ہاتھ لے کر بولا میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اہل بیت علیہ السلام ازواج کی تو کسی نے اتباع کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی ازواج اہل بیت میں مان بھی لے تو وہ تو پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے کہ تم میرے بعد میری بیویوں کو تم نے اتباع، وہ تو کہہ نہیں، وہ تو کہنے والی بات ہی نہیں. حسن حسین علیہ السلام وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں ادعا امامت تو کی نہیں ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ وہ تو خاتون خانہ ہے، ان کو انہوں نے تو نہ جنگوں میں شرکت کرنے والی عورت ہیں اور نہ وہ ایسی خاتون ہے کہ وہ آ کے معاشرے پہ جا کے وہاں پہ حکومت کرنے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو واضح بات ہے، حدیث ثقلین کا واضح مثال ہاتھ میں لے کر جب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. میرے قرآن اور میرے اہل بیت من کنت مولا فہد علی علیہ السلام مولا. تو یہ واضح بات ہے. پھر انہوں نے اپنی موت کی خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بہت ہی پاگل ہو سکتا ہے اتنی واضح قرائن کو نہ سمجھ لے کہ یہاں پہ من کنت مولا کا کیا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو غلام بنا رہے ہیں. پوری امت کو واضح الفاظ میں کہ آپ لوگ غلام ہو. نہ صرف طاعت ان پہ واجب ہے، ایسی طاعت واجب ہے جیسے عبد کو، غلام کو، کنیز کو اپنے آقا کے سامنے طاعت کرنے کی وہ وجوب ہے. ایسے الفاظ کا استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی سر. جی تو یہی وجہ تھی مثال کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کاغذ قلم مانگا تھا اور وہ پھر حضرت عمر نے منع فرما دیا اس کے لیے. بالکل یہی ہے، بالکل یہی، بالکل. رسول صلی اللہ جی علیہ وسلم وصیت کرنا چاہتے تھے. اس کا میرا مناظرہ ہوا تھا نا مولوی عبد الحلیم سے، آپ نے دیکھا حدیث جی قرطاس پہ؟ میں نے تھوڑا دیکھا، پورا میں پورا نے نہیں دیکھ لیں، دیکھا. پورا دیکھ لیں. جی اس میں بڑی تفصیل ہے. بالکل. عمر صاحب نے خود بھی آپ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا، مدائنی صاحب نے روایت کی ہے. عمر نے کہا تھا عبداللہ جی بن عباس کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے پر ان کے نام پہ وصیت لکھنا چاہتے تھے، علی علیہ السلام کے نام پر، میں نے نہیں ہونے دیا. اس کا اپنا اعتراف بھی موجود ہے آپ ہی لوگوں کے کتب میں. صحیح. تو یہ پھر شیعہ حضرات آپ کے خلاف کیوں ہے؟ آپ تو شیعہ وہ مذہب شیعہ کو حضرات اس بہت لیے زیادہ نہیں ہے میرے بنا رہے خلاف کہ میں کوئی قرآن و سنت کے خلاف بات کروں نا، ان کے علماء کی بدعت کے خلاف بات کرتا ہوں نا. شیعہ مذہب ایسا ہو چکا ہے ان کے علماء کی بدبختی کی وجہ سے، ایسے بدعات کا ایک مجموعہ بن چکا ہے. دیکھیں میں تو ہیں. جی ویلکم کرتا ہوں کہ شیعہ مولوی آ کے مجھ پہ اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا. اعتراض وہ سامنے کوئی نہیں آتا کیونکہ ان کو اکثر نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے. اکثر ان جی کے 95% نے ذاکر اور جو عالم دین ہے، نہ ان کو قرآن جی جی پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے. جو 5% ان کو قرآن حدیث پڑھنا آتا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے کہ کہہ دیں اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بیچارے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اگر وہ کہہ دیں تو ان کی بھی حالت میری جیسے ہو جائے گی مخالف. ہوں تو یہ شیعوں کی جو ہے نا، شیعوں میں ایک چیز ہے مرجعیت، ایک پیری مریدی جیسا سسٹم ہے جی کہ بالکل مرجع جو ہے نا ان کا جو بڑا پیر ہے، ان کو شیعہ جہاں پہ بھی امریکہ میں ہوں، جیسے آغا خانی ہے نا، آغا خان کا جو گرفت ہے اسماعیلیہ پر، آپ کو پتہ ہے جی 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 آغا خانی ہر لحاظ سے جو ہے آغا خان کے وہ اس کے چنگل میں ہے. آغا خان جو مرضی کہ اس کو مخالفت کون کر سکتا ہے، ان کا امام ہے. اسی طرح جی شیعہ جی قوم میں ان کے جو پیر ہے اس کو مرجع بولتے ہیں یہ لوگ. ان کا پورے ان کے ہر جی لحاظ سے ان کے کنٹرول میں ہے. یہ کس طرح ہاں شیعہ جی کس طرح سوچیں اس کے کنٹرول میں. شیعہ بچے کن کتابوں کو پڑھیں گے وہ بتائے گا. شیعہ مثلا مساجد میں کون سے لوگ مجلس پڑھ سکتے ہیں، کون تقریر کر سکتا ہے، وہاں سے وہ ہدایت ملے گی. شیعوں کے جی خلاصہ ہر چیز وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے نا ان کے سینٹرل سسٹم سے. اور یہ جو پیر اور ان کا شیعوں کا سارا ڈونیشن ادھر جاتا ہے. یہ کروڑوں کے حساب سے پیسے ہیں، بے حساب پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جی یہ جو ہے میں نے یہی غلطی کی بھائی کہہ دی کہ سارا بدعت ہے بھائی. یہ پورا سسٹم ہی غلط ہے. نہ اللہ کا سسٹم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے. اور یہ ان کے پیر حضرات جو ہے یہ مراجع، یہ شیعوں کو بہت ساری باتیں قرآن اور سنت کے خلاف بتاتے ہیں.
تو اس کو یہ جی، سب کو پتہ ہے، یعنی شیعہ علماء میں بہت ساروں کو یہ باتیں پتہ ہیں، بالخصوص جو سینئر ہیں، لیکن کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے آغا خانیوں میں کوئی آغا خان کی مخالفت نہیں کر سکتا، جی، کیونکہ اب مخالفت وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں نا، پیر صاحب کے ہاتھ میں، وہ تو تباہ کر دیں گے آپ کو۔ یعنی پھر آپ علماء جو ہیں، علماء کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یا امام جماعت ہے، یا کوئی مجلس پڑھیں گے، یا آپ کہیں کسی مدرسے میں وہ ٹیچر ہے، تو اس کا رزق و روزی تو کاٹنا ان سے ایک اشارے کی بات ہے۔ اور شیعہ اتنے جی، جی، جاہل ہیں، شیعوں میں اتنی تبلیغ اتنی جاہل ہو چکی ہے کہ وہ مرجے کے اشارے سے پہلے شیعہ خود اس کو کینچی سے کاٹ دیں گے، اس کی گوشت۔ تو اس طرح ہے، اس وجہ سے ہے۔ تو یہ شیعوں میں بہت یہ ایک مافیا ہے، شیعوں میں مرجعیت اور مرجعیت سسٹم ایک لعنت ہے، ایک بدعت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو جی، لیکن سب شیعہ اس کے پیروکار، اکثر شیعوں کو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، جو پنجاب سائڈ کے دیہاتوں میں۔ لیکن شیعوں کے جو بڑے ادارے ہیں، وہ چاہے پنجاب میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، یہ بالکل ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، وہ اللہ جانتا ہے، شیعہ مدارس میں، شیعہ حوزوں میں آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کریں، برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ مساجد میں نہیں، جو آپ کے پاکستان کے مساجد میں اللہ اور رسول کے خلاف بات کرنے نہیں دیتے عوام کے درمیان، لیکن حوزوں میں ہوتا ہے۔ حوزوں میں سب کچھ چلتا ہے، اللہ، رسول، قرآن، یہ سب آپ اس پہ نقد کر سکتے ہو۔ مراجع کے خلاف ایک کلمہ کسی کو جرأت نہیں ہے بولنے کی، کال اتار دیں گے آپ۔ تو ان کا اصلی رب جو ہے نا، اب عملاً اصلی رسول، اصلی امام شیعوں کا یہ مرجعیت بن چکا ہے۔ اور دیکھیں اب تو بہت سارے شیعوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہے نا، وہ تو جاگ رہے ہیں، شیعہ قوم جاگ رہے ہیں الحمدللہ، ہمارے ساتھ بہت سارے شیعہ الحمدللہ۔ جی سر، اور مزید کوئی حکم؟